بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، تو ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصاد زبر فص، لام دو پیش لن، فصلن۔ یہاں پر صاد یہ سبز رنگ کے اندر لکھا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں بھی سبز رنگ ہے اس حرف کو موٹا ادا کریں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ فصلن فصلن، وقفن فصل فصل۔ قاف دال زبر قد، حا دو زبر حن، قدحن، وقفن قدحا۔ قاف ضاد زبر قل، با دو زبر بن، قلبا، وقفا قلبا قلبا۔ کاف حمزہ زبر کا، سین دو زبر سن، کأسن، وقفا کأسا۔ کاف دال زبر کد، حا دو زبر حن، کدحن، وقفا کدحا۔ سبز رنگ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہاں پر حرف کو موٹا کیا جائے گا، اور جو نیلا رنگ ہے بلو کلر، یہاں پر قلقلہ کیا جائے گا، آواز کو ہلا کر پڑھیں گی، ٹھیک ہے نا جی۔ فصل وقفا فصل، قدحا وقفا قدحا، قلبا قلبا، كأسا كأسا، قدحا قدحا، لغوا لغوا لغوا، مسك مسك، نخلا نخلا نخلا، نشطا نشطا، نفس نفس نفس، نقعا نقعا نقعا، يسرا يسرا يسرا، أبقى أبقى، ترغى ترغى، تنسى، یہاں پر اخفا ہوگا، تنسى تنسى، يخشى يخشى، وقفا يخشى، يسعى وقفا يسعى، يتلو وقفا يتلو، يدعو وقفا يدعو، تجري تجري۔ جہاں بھی حروف مدہ آخر میں ہوں گے اور وہاں پر آپ نے وقف کرنا ہے تو اس کو ویسے ہی کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے کہ یہ آپ لائن پوری دیکھ لیں، یخشا، یسعا، یتلو، یدعو، تجری۔ یہ 5 کے 5 حروف آپ کے سامنے ہیں، ان 5 کے آخر میں حروف مدہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ بعض میں واو مدہ ہے، بعض میں کھڑی حرکت مطلب الف مدہ آ رہا ہے، بعض میں واو مدہ آ رہا ہے، یا مدہ آ رہی ہے۔ تو یہاں پر جب وقف کریں گے تو ان کو ویسے ہی پڑھیں گے جیسے بغیر وقف کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ جہاں 2 زبر ہوگی وہاں پر آپ نے وقف کرنا ہے جیسے پیچھے گزرا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لغون، ٹھیک ہے، قدحن، قلبن، یہاں پر 2 زبریں تھیں، تو جب وقف کریں گے تو زبر وقف میں 2 زبر کی 1 زبر رہ جاتی ہے، تو کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں آپ نے وقف کرنا ہے اور آخر میں نہ تو حروف مدہ ہیں، نہ کھڑی حرکات ہیں، نہ 2 زبر ہیں، 2 زیر ہیں، 2 پیش ہیں، یا اکیلی زبر ہے، یا اکیلی زیر ہے، یا اکیلی پیش ہے، ٹھیک ہے۔
تو کیا ہوگا وہاں پر اس حرف کو ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے, اب آپ کے سامنے وہ الفاظ آئیں گے انشاءاللہ, میں آپ وہاں پر اس کی مزید وضاحت کر دوں گا. یہدی وقفا یہدی, یغنی یغنی وقفا یغنی, القت القت, امہل امہل, اقرأ اقرأ, فارغب فارغب, فانصب فانصب, وانحر وانحر, اخرج اخرج اخرج. اب اخرج سے پہلے وانحر, فانصب, فارغب, اقرأ, امہل, القت, یہاں پر دیکھیں یہ حروف مدہ نہیں ہے لیکن سارے ہی ساکن ہیں, تو وقف میں یہ ساکن ہی رہیں گے, چونکہ وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے حرف کو ساکن کرنا, تو یہ پہلے ہی ساکن ہے, تو یہاں پر مزید کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اخراجہ جو لفظ ہے یہاں سے کیا ہوگا, یہاں سے آخر کچھ الفاظ آئیں گے تو آخر میں کبھی زبر آئے گی یا کبھی زیر آئے گی, تو کیا ہوگا ہم یہاں پر ساکن کریں گے. ٹھیک ہے, جیسے اخراجہ سے وقفن اخراج. ٹھیک ہے, آخری حرف اگر ساکن نہیں ہے تو اس کو ساکن کر دیں گے, اگر پہلے سے ساکن ہے تو اس کو ساکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اخراج اخراج وقفا اخراج, ارسل وقفا ارسل ارسل, اغطش اغطش وقفا اغطش اغطش, افلح افلح, اکرم اکرم وقفا اکرم. تو ایک بات اور بھی اس کا خیال رکھنا ہے ہم نے کہ جو حرف قلقلے والے نہیں ہیں وہاں پر ہم الفاظ کو ہلائیں گے نہیں. جیسے کہ آخری لفظ آپ کے سامنے اکرم ہے, اگر ہم اس کو اک اکرم اکرم, ٹھیک ہے, تو یہ قلقلہ ہو جائے گا, تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اکرم. ایسے ہی افلح, اگر ہم اس کو پڑھیں افلح افلح, ٹھیک ہے, اف آواز کو ہلائیں گے تو کیا ہوگا, یہ قلقلہ ہو جائے گا جو غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. آگے الہم الہم, انشر انشر, انقض انقض انشر, دمدم وقفا دمدم, عسعس عسعس عسعس, اعبد اعبد وقفا اعبد, نعبد نعبد نعبد, یخرج 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 یخرج, یحسب یحسب, یشرب یشرب, یشہد یشہد, ترہق ترہق ترہق, تعرف تعرف, اقسم اقسم, یبدئ یبدئ, ينفخ ينفخ. تو آج کے لیے اتنا ہی. تو کوشش کریں, یہ میں رواں اس لیے پڑھتا ہوں چونکہ اصل میں قرآن کریم کو رواں کے اندر ہی پڑھتے ہیں, تو رواں پڑھنا بچے کو آ جائے. تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے, جوڑ کروانے بچوں کو. ٹھیک ہے نا, نورانی قاعدہ اور 30واں پارہ جو آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے یا خود پڑھنا ہے تو جوڑوں کے ساتھ پڑھائیں. بچے جب نورانی قاعدہ اچھی طریقے سے پڑھ لیں گے, ہجے اور رواں, یہ نہیں کہ اب ہجے کروائیں اور جو ہے نا جوڑ کروائیں اور رواں نہ پڑھائیں, تو کیا ہوگا, اس کو رواں ایسے نہیں آئیں گے. پہلے جوڑ پھر اس کے رواں پر, پہلے ہجے پھر اس کے رواں کروائیں. ٹھیک ہے نا جی. تو رواں کا وہی طریقہ جو شروع میں نے عرض کیا تھا, بھلے آپ تا عین زبر تا, پہلے تا اور پھر عین دونوں حروف کو پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جیسے تا عین زبر تا, ٹھیک ہے, یا اگر پڑھ لیں تا عین تا زبر عین تا, ٹھیک ہے, یا نیچے سے اوپر آ رہی ہے اوپر سے نیچے آ رہی ہے, جیسے کہ
حمزہ قاف پیش اق، یا پھر یا نیچے شروع سے یاد ہے حمزہ پیش قاف اق، ٹھیک ہے. تو جون سا طریقہ اختیار کر لیں وہ آپ کو جیسے مناسب لگتا ہے. تو کوشش کریں کہ تجوید کا خصوصی خیال رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کا شوق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.